اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے کئی گروپس میں دیکھا جہاں جو بند حضرات اور بریلوی حضرات کے مابین مناظرے ہوتے ہیں کہ جناب تم لوگ گستاخ ہو، کوئی کہتا ہے دیوبندی گستاخ ہیں، کوئی کہتے ہیں بریلوی، اور آپس میں ایک جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی دوران کچھ عبارات ایک گروپ میں نے دیکھی پیش کی جا رہی تھیں، اور ان کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جب ہم یہ میں کہتا ہوں جو ایسی باتوں پہ لڑتے ہیں وہ لوگوں کو خود اپنا علم ان کا کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ اب ایک خواب کی بات بتا کر کے اس پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ یہ دیوبندی جی گستاخ ہے۔ میں آج دیوبندیوں کی حمایت میں اور ان کی دفاع میں جو بات لے کے آیا ہوں یہ علمی بات ہے، اور میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہوں گا، سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ جو بھی اس معاملے میں لڑائی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر مناظرہ کرنے سے پہلے فقط تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، چلے کچھ عبارات ہیں جن پر وہ بات کرتے ہیں، ان میں بھی ان پہ کا حامی نہیں ہوں کہ ان عبارات میں خود بات کر چکا ہوں اور لے کے آؤں گا، ہر عبارات میں بات کریں گے ہم۔ لیکن اب یہ جو خواب کی باتیں ہیں یہ مباشرات دارالعلوم دیوبند، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حکایات اولیاء اور مختلف کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں آپ کو لکھ دوں گا کہ خواب کی بات ہے کہ خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے وطن چھوٹے اسٹیشن پر میں کھڑا ہوں اور ایک ٹرین آنے والی ہے جس میں مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دیکھتے ہیں خواب کے بات ہے، خواب کی بات کر رہا ہوں۔ آج میرا انشاءاللہ جو لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ کسی کو ایسے کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا بہت ہی یہ غلط رویہ ہے، اور اہل علم کا یہ رویہ نہیں ہوا کرتا۔ اب اگلی بات سنیں، کہتی ہے کہ اتنے میں معلوم ہوا کہ عنقریب دیوبند یا سہارنپور کی طرف سے جو گاڑی آنے والی ہے اس میں آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گاڑی پلیٹ فارم پہ آ کھڑی ہوئی اور انجن کی قریب والی ڈبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آئے۔ اب وہ کہتے ہیں، سنی حضرات جو بندیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم دارالعلوم دیوبند میں آ رہے ہیں اور ٹرین سے آ رہے ہیں، یہ تو نبی گستاخی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہ بات منسوب ہے خواب کی جانب، کیونکہ پچھلی کا ہوا ہے یہ خواب میں یہ معاملہ دیکھا گیا، تو اس پر کفر کا فتویٰ، یہ گستاخی فتویٰ ہم نہیں نکال سکتے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ آج۔ اس کے علاوہ حکایات اولیاء میں کئی ایسے واقعات ہیں جو خواب کی باتیں ہیں اور سنی حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور عبارت یہاں پیش کر کے پھر میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ہے کتاب قصص الاکابر اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں 500 سے زیادہ اللہ والوں کے واقعات موجود ہیں۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں، اب دیکھیں دیوبندی بھائیوں نے جو اس میں یہ بات بھی کیا، اور سنی حضرات اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ غلط ہے۔ کہ میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ایسی باتوں پہ آپ گستاخ ٹھہرائیں گے، خدا کی قسم کوئی گستاخ بچتا ہی نہیں ہے۔ کئی ایسی چیزیں تو موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری اپنی سنی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی خوابوں سے۔ اگر ان پہ ہم گستاخانہ فتویٰ لگائیں گے تو ہمارے اکابرین تو بچتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر، یہ ہے میرے پاس قصص الاکابر، اس کا صفحہ ہے 30، صفحہ 30 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خواب کی تعبیر۔ فرمایا کہ ایک شخص مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس روتے ہوئے آیا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے وہ خود پریشان ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان نہ جائے۔ کہا کہ حضرت صاحب نے فرمایا، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے یا مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے فرمایا کہ بیان کرو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ ہوگا، تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ چرچا ایسا ہی ہوا اور ان کی صاحب کی تسلی بھی ہو گئی۔ جامعہ کہتا ہے اس پر کوئی صاحب ان کے یعنی مرتد کا نہیں لگاتے، نہ شاہ صاحب نے نہ کسی اور مجال کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں یہ دیوبندیوں کی عبارت ہے جس پر میں نے دیکھا ایک لڑائی ہو رہی تھی، اور لڑائی کیا ہو رہی تھی کہ جناب گستاخی ہے جی، قرآن میں پیشاب کر رہا ہوں، ایسے لفظ موجود ہیں، یہ گستاخی ہے۔ حالانکہ وہ شخص خود پریشان ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب یہ جو کتاب اور رویا، خوابوں کی جو دنیا ہے یہ ایک الگ سی دنیا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے
خواب کا مطلق انکار جو کرے کہ خواب نہیں آیا، خواب نہیں آتے، یہ ہو گیا، تو یہ تو کفر ہے۔ حال ہی میں علامہ طاہر القادری صاحب، ان کے ساتھ اختلافات ہمارے بھی ہیں، میں نے کئی کلپ اپلوڈ کیے، لیکن ان کے خواب والی بات پہ جو اعتراض کیا گیا یہ صرف جاہلیت تھی بس، اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی خواب کا مطلقاً کوئی انکار کرے تو وہ تو کافر ہے، کیونکہ خواب کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے خواب، قید خانوں کے ساتھ ان خواب، اور اس کے علاوہ کئی خواب قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور پھر حدیث شریف کی ہر کتب کے اندر، بخاری ہو، مسلم ہو، کتاب الرؤیا کے پورے ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو کتاب الرؤیا ہے، یہ خوابوں کی دنیا ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ اب جو خواب میں ہوتا ہے نا، خواب میں جو چیز آتی ہے وہ اصل میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ کنایا ہوتا ہے، وہ مجازی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو خواب میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی تعبیر ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ خواب میں چاہے جو بھی ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کنایا، وہ ایک مجازی ہوتا ہے، پھر اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو حقیقت سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہوتا خواب کا، کیونکہ خواب، بلکہ بخاری کی روایت ہے، اللہ نے اس سے قلم اٹھا لیا ہے 3 لوگوں سے، ان میں سے ایک وہ کہ جو سویا ہو، سونے والا جب تک سوئے اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ خواب، عالم خواب میں جو دیکھا ہے وہ معاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس حدیث، صحیح حدیث کے برعکس بات کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خواب کے اندر جناب فلاں نے گستاخی کی ہے۔ بھائی خواب کے اندر جو مرضی کرتے رہو، کتنے برے سپنے آتے ہیں اور کیا کچھ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے خواب کے اندر، وہ سب کچھ جو ہے نا معاف ہے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس میں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، شریعت کا قلم، جو سونے والا جب تک سوئے، ایک حالت شکر میں ہو، اور مختلف اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارا موضوع سورۃ یوسف کے اندر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا، مجھے سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب یہ تھا، اب اگر خواب پر پھکا لگتا تو یہ تو معاملہ اور ہوتا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب کسی سے شیئر نہ کرنا، کیونکہ تعبیر جانتے تھے نا۔ اب آگے چلے تو اس کی تعبیر کیا بنی، اس کے بھائی، باپ اور بادشاہ اسے سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا نکلی، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو خواب میں تھا بالکل اس کے برعکس ہوا۔ آگے چلے تو خواب میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کی قید خانے کے ساتھی کہتے ہیں میں ربہ خمرا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بادشاہ عزیز مصر کو شراب پلا رہا ہے، اور کہا کہ میرے سر پر کوے اور پرندے مجھے نوچ رہے ہیں۔ خواب یہ تھا کہ پرندے نوچ رہے ہیں مجھے، اصل میں خواب کیا تھا کہ پرندے نوچ رہے ہیں، جبکہ کہا جی اس کا تعبیر یہ ہے اگلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس سے اگلے 7 سال جو ہے قحط کے ہوں گے، ان کا گلا بچا کے رکھنا۔ خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا ہوئی، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتاب کو رویا، خواب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ اب جو نادان لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، وہ ایسی عبارات لے کر لوگوں کو کفر کے فتوے دے کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے یہ بات جان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج پوچھو دیوبند حضرات سے، آج پوچھو سنی جو بریلوی حضرات سے، ہر مسئلہ کے امام سے پوچھو، جس نے سوانح امام ابو حنیفہ پڑھی ہے، ہر سوانے میں، ہر مسئلہ کے علماء نے امام ابو حنیفہ کی جو سوانح لکھی ہیں، ان میں ہر کسی میں یہ خواب درج ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ امام ابو حنیفہ کی ہر سوانح کی کتاب میں یہ خواب موجود ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اور حضور کی ہڈیاں مبارک جو ہے بسیدہ ہو چکی ہیں، مٹی میں مل چکی ہیں، اور میں وہ مٹی سے حضور کی ہڈیاں مبارک اکٹھی کر رہا ہوں۔ بالکل صراحتاً حدیث کے مخالف خواب۔ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا، ایسا خواب حضور نے فرمایا انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، صراحتاً حدیث کے مخالف جو ہے نا وہ خواب دیکھا امام ابو حنیفہ نے۔ اعظم ابو حنیفہ جب یہ خواب دیکھا کہ حضور کی ہڈیوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ حضرت امام ابن سیرین کے پاس گئے۔ امام ابن سیرین تابعی تھے، تابعین میں سے تھے، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا تجھے مبارک ہو اے ابو حنیفہ،
تو حضور کی حدیثوں کو اکٹھا کرے گا، حضور کی حدیثوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر فقہ کے متعلق تو مسئلے بتائے گا۔ خواب کیا دیکھا تھا اور تعبیر کیا ہوئی؟ تو خواب کے معاملات پہ فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ آپ یہ بات غور سمجھیں کہ اگلی بات سنیں، امام بخاری نے، میں بات ختم کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ہے خواب دیکھا، یہ امام ابو حنیفہ کا خواب تھا، ہر بندے کو پتا ہے۔ پھر خواب دیکھا امام بخاری نے، کیا خواب تھا کہ حضور تشریف فرما ہے میری گود میں اور ان پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں مکھیاں اپنے پنکھے کے ساتھ مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے، صراحتاً حدیث کے مخالف خواب حدیث میں ہے کہ حضور پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، جبکہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں حضور سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ پریشان ہو گئے، اپنے مشائخ کے پاس گئے، استاد کے پاس گئے۔ استاد نے کہا ہے امام بخاری تجھے مبارک ہو، جو فتنہ ہے ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کا فتنہ ہے، موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو تو حضور کے صحیح حدیثوں سے نکال کر صحیح حدیثیں تو اکٹھی کرے گا۔ اور پھر اسی خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی۔ خواب کیا دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ ایسی چیزوں پہ اگر آپ بدلاؤ اٹھاؤ گے، حقیقت و مجاز میں ہر بار کہتا ہوں وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے جو حقیقت و مجاز کا علم نہیں رکھتا۔ دو بند پہ تو تم لوگ فتوے لگا رہے ہو نا، خود تم اس فتووں کی زد میں آ جاؤ گے کیونکہ خود تمہیں علم نہیں۔ کوئی بندہ جاہل ہی ہوگا جو خواب کے معاملات پہ فتوی دے گا، کیونکہ آج دن تک خواب کے معاملات پہ کسی نے کوئی حکم نہیں لگایا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قرض حسنہ دو قرآن کریم میں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو دو۔ صحیح حدیث ہے، اللہ قیامت دن فرمائے گا، ایک شخص سے پوچھے گا بتا تو میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، بتا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے کو میں پیاسا تھا تو مجھے پانی پلانے نہیں آیا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، میں ننگا تھا مجھے کپڑے نہیں دیے۔ یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ حالانکہ حیرانگی کی بات ہے، اللہ شخص کہے گا میرے مولا تو پیاس سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ فرمائے گا وہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اگر حقیقت و مجاز کو نہیں سمجھو گے تو آپ گمراہی پھر ان چیزوں پہ کیا کہو گے آپ؟ تو ناظرین دیوبند حضرات پر یہ جو ان عبارات پہ فکر لگائے جاتے ہیں کسر القابر کی عبارات پہ، یہ صراحتاً جہالت ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ ہم اگلی عبارات میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ انشاءاللہ حق کیا ہے، اور میں مسلک امام احمد رضا سے ہٹ کے کبھی بات نہیں کروں گا، جو مسلک امام احمد رضا میں ہے وہی کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی دعاؤں کا طالب، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔